الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على مر الزمان۔ مولانا رضوان صاحب نے سوال کیا ہے کہ استاد جی، ایک عورت عدت میں ہے، اس کی سسٹر بہت بیمار ہے، وفات پا جانے کے قریب ہے، کیا وہ عورت اپنی بہن کو آخری بار ملنے جا سکتی ہے اور اس کی ایج 70+ ہے، یعنی 70 سال سے زائد ہے؟ وفات پا جائے پھر جا سکتی ہے؟ اگر چلی جائے تو عدت کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیا عدت دوبارہ شروع کرے گی؟ یہ مسئلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دوران عدت کوئی خاتون جو ہے ضرورت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی۔ ضرورت تو معاش کی ضرورت ہے، معاش کے لیے، کوئی کمانے والا نہیں ہے اس کے لیے جاتی ہے، یا کوئی بیماری وغیرہ ہے اس کے لیے جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کسی کی عیادت کے لیے یا کسی کی وفات پر جانا یہ درست نہیں ہے، لہٰذا وہ خاتون اپنی بہن کے عیادت کے لیے، مزاج پرسی کے لیے نہیں جا سکتی۔ اس طرح اگر وفات پا جائے تو اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہیں جا سکتی، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اس کی عمر 70 سے زائد ہے، 70 نہیں 100 سال سے زائد کیوں نہ ہو، عدت کے لیے کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی ایج ہوگی تو پھر نہیں جا سکتی، اس سے زیادہ ہو تو جا سکتی ہے۔ نہیں، جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور یہ جو پوچھا گیا کہ اگر وہ چلی گئی تو کیا کوئی کفارہ دینا پڑے گا یا عدت نئے سرے سے شروع کرنی پڑے گی، تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور عدت یہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جب سے چاہے وہ شروع کر لے، پھر جو ہے اس کو ختم کر کے پھر وہاں سے شروع کر دے۔ عدت خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے شوہر کے انتقال کر جانے پر۔ شوہر جو ہی انتقال کر جاتا ہے تو عدت شروع ہو جاتی ہے۔ تو عدت شروع ہے، اگر وہ چلی جاتی ہے تو عدت تو جہاں سے جب سے انتقال ہوا ہے شوہر کا اسی وقت سے شروع ہے، دوبارہ جو ہے نا وہ شروع نہیں کی جا سکتی۔ البتہ اگر وہ چلی جاتی ہے تو اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا، توبہ استغفار کرنا ہوگا، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر امین صاحب نے سوال کیا ہے کہ استاد جی، حرام رزق والے کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کمائی کھاتا ہے، حرام کرتا ہے، تو حرام کرنا یہ اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو نماز ہے وہ مردود نہیں ہوتی۔ نماز تو قبول ہو جاتی ہے، نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن نماز پر جو انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے یا جو انوارات اور برکات حاصل ہوتی ہے وہ اس شخص کو حاصل نہیں ہوگی۔ باقی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی، اس کی فرض نماز قبول ہو جائے گی، لیکن اصل جو اس پر اعزاز ملنا تھا، جو ثواب، برکات، انوارات، تجلیات ہونی تھی، وہ نہیں ملیں گی۔ ایبٹ آباد سے ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ میں ٹائلز کا کاروبار کرتا ہوں، آرمی کے لوگ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرنل صاحب ہمیں بار بار چکر لگواتے ہیں، ہم سارا دن اسی بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہتے ہیں، اس لیے بل اگر مثلاً 1500 بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 1800 یا 2000 لکھ دے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ بعض اوقات کہتے ہیں کہ سٹیمپ لگا کر ہمیں خالی کاغذ دے دے، ہم اس پر خود لکھیں گے، کیا یہ جائز ہے؟ جو بل جس ریٹ پر آپ چیز اس کو دے دیں، جس ریٹ پر آپ دیتے ہیں وہی ریٹ بل میں لکھنا ضروری ہے۔ آپ نے مثلاً کسی چیز کی قیمت 2000 ہے لیکن آپ نے اس کو 1600 کی دی ہے تو آپ 1600 لکھیں گے، آپ 2000 نہیں لکھ سکتے، آپ نے جو رعایت کی ہے وہ تو وہی لکھیں گے۔
اور یہ جو کیونکہ وہ وکیل ہے اور کرنل صاحب جو ہے ان موکل ہے، تو وکیل کے لیے جو رعایت کی جاتی ہے، جو ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے، وہ خود بخود موکل کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے جب 2000 سے کم کر کے 1600 اس کا ریٹ کر دیا تو وہ خود بخود وکیل کے لیے بھی اور موکل کے لیے بھی وہ ریٹ ہو گیا۔ تو اب آپ اس سے وصول 1600 کریں گے اور ادھر 2000 لکھیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، اور یہ شہادت الزور ہے۔ شہادت الزور جو گناہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ شمار ہوتا ہے، جو بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور جس کے بارے میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں 3 دفعہ کہا کہ تم شہادت الزور سے بچو، شہادت الزور سے بچو، شہادت الزور سے بچو، یعنی جھوٹی گواہی سے بچو۔ اور یہ شہادت الزور کے زمرے میں آتا ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ آپ نے بیچا جو ہے نا ایک قیمت پر ہے اور لکھتے اب دوسری قیمت ہے، اگرچہ وہ عام قیمت وہی ہے جو آپ لکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے جو ڈسکاؤنٹ کیا ہے، جس قیمت پر آپ اس کو دے رہے ہیں، تو وہی قیمت جو ہے نا وہ لکھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں لکھیں گے تو آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہوں گے، اور ان کے لیے ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ ہمیں خالی کاغذ دے دیں، ہم اس پر خود لکھیں گے بل، یعنی آپ اسٹیمپ لگا کے دے دیں ہمیں، ہم اپنی مرضی سے لکھیں گے۔ 1500 کی چیز خریدی ہے، 2000 کی، ہم 2000 لکھ دیں گے کہ اس کی قیمت 2000 ہے مارکیٹ میں یا 2500 ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ جو ہے نا تعاون علی الاثم کر رہے ہیں، یہ بھی گناہ پر تعاون ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور ایسا بہت زیادہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں، بازاروں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کمپنیوں میں، کہ مالک نے کسی کو بھیجا، ٹھیک ہے جی، اب وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا اتنا بل لکھ دیں، اور قیمت اس چیز اس کی قیمت پر نہیں بیچی جاتی، اس سے سستی قیمت پر بیچی جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر دکاندار ایسا نہیں کرتا، دکاندار نہیں لکھتا، تو پھر اس کے پاس وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے، وہ لکھ کے دیتا ہے۔ تو اگرچہ آپ کے پاس گاہک نہ آئے، ٹھیک ہے، گاہک نہ آنے کی وجہ سے آپ حرام کا ارتکاب نہیں کر سکتے، آپ گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آپ حلال کمائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے حلال کمائی میں برکت ڈالیں گے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔